بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شکریہ شکریہ شکریہ. میں آج کراچی کے لیے ایک اور میگا پروجیکٹ کا فاؤنڈیشن سٹو سیریمنی کا ہم نے آج جو کراچی کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اس کا آج ہم نے فاؤنڈیشن سٹون لے کیا ہے. اور میں حکومت سندھ کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو فلسفہ ہے اور وہ جو نظریہ ہے وہ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی 1993 کی مینیفیسٹو میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی کانسیپٹ انٹروڈیوس کی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اسی نظریہ کو آگے لے کے چلے ہیں. ہم نے پورے پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے جو کام کیے ہیں اور پبلک پرائیویٹ موڈ میں جو کام کیے ہیں وہ سارے صوبوں سے اور وفاقی حکومت سے بھی آگے ہیں. جیسے سی ایم صاحب نے آپ کو ایک تفصیلی انٹروڈکشن بریفنگ دیا تھا، جو سندھ کا سب سے کامیاب پبلک پرائیویٹ پروجیکٹ سندھ تھر کول مائننگ کمپنی، جس نے تھر میں ایک انقلاب لے کر آیا ہے، جہاں تھر کی عورتیں آج تھر میں اس منصوبہ کی وجہ سے انجینئرز سے لے کے ٹرک ڈرائیور یہ کول ٹرک جو چلاتے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں. وہاں کے عوام کو روزگار کے مواقع ملے، پورا علاقہ میں معاشی ترقی ہوا، انفراسٹرکچر میں، صحت میں، ایجوکیشن میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے پبلک پرائیویٹ موڈ میں اور تھر فاؤنڈیشن کے تھرو کام چل رہا ہے. اور ہم سندھ کا جو کول ہے اس سے نہ صرف بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، پورا پاکستان کو بجلی سندھ کول سے، سندھ تھر کول سے اور آپ کی محنت سے وہ پورا پاکستان فائدہ اٹھا رہے ہیں. جھرک ملکاتیار برج جو آج تک انڈس پہ سب سے بڑا برج ہے، اس کو بھی آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں مکمل کیا تھا. اور انشاءاللہ تعالی جو کشمور گھوٹکی برج جب مکمل ہوگا وہ بھی ایک تاریخی منصوبہ ہوگا. ہم نے خود آپ کے ساتھ مل کے جو تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے ہے اس کا افتتاح کیا ہے، اور وہ تھٹا اور کراچی کے عوام ایک بہت شاندار منصوبہ رہا ہے. ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں میرے خیال میں جو میرپور خاص تک آپ کا جو منصوبہ ہے اس میں آپ نے اپنا لون کو پے بیک کر لیا ہے، آپ نے کاسٹ بھی بریک کر دیا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی سندھ کے عوام کے لیے وہ منصوبہ اب پروفٹ دینا شروع کر دے گا آگے جا کے. یہ پبلک پرائیویٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہمیں ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں ہمیں بہت فائدہ دیا ہے. جیسے بدین کا یا دوسری جگہ کا آپ نے انڈس کے ساتھ مل کے جو انڈس ہاسپٹلس چلا رہے ہیں، جو چلڈرن کے لیے، بچوں کے لیے چائلڈ ایمرجنسی رومز کا منصوبہ آپ چائلڈ لائف فاؤنڈیشن کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارا لڑکانہ میں بھی ایک بہت شاندار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں
یہ چلڈرنز ایمرجنسی روم بنا ہے اور یہاں کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹس میں بھی بنا ہے. اور اب یہ جو ملیر ایکسپریس وے کے لیے جو آپ نے آج فاؤنڈیشن سٹون سیریمونی شروع کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی کراچی کے عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا، کراچی کے مزدوروں کے لیے فائدہ مند ہوگا، کراچی کے کاروبار اور کراچی کی بزنس کے لیے فائدہ مند ہوگا، کراچی کے سفید پوش طبقہ کے لیے فائدہ مند ہوگا. انشاءاللہ تعالی اس منصوبے سے ہم کراچی کے عوام کو بھی فائدہ دلوائیں گے. ہم کراچی کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ انگیج کر کے کام کر رہے ہیں، اور جہاں ہمارا بہت سے کمپلینٹس ہیں، ہمارا بہت سے اعتراضات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ سمیت پاکستان کے سارے صوبوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے تو این ایف سی ایوارڈ 18th امینڈمنٹ سے پہلے دیا تھا، 18th امینڈمنٹ کے بعد آپ نے صوبوں کو زیادہ ذمہ داری دیے ہیں، مگر اس کے بعد آپ نے ایک نیا این ایف سی ایوارڈ جس کو آپ وہ پورا جو ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے پورا فنڈنگ بندوبست کرے، وہ آپ نے ابھی تک کیا ہی نہیں. جو پرانا این ایف سی ایوارڈ ہے آپ اس پہ پورا اترتے ہی نہیں. جو سالوں سال آپ صوبوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ آپ اتنا پیسہ دلوائیں گے، اور یا ان کا اپنا پیسہ ہے لیکن اتنا پیسہ ان تک پہنچے گا، سالوں سال اس پہ کٹوتی ہوتا ہے، سالوں سال میں ان کو وہ پیسہ نہیں دیا جاتا ہے، جس سے پاکستان کے سارے صوبے متاثر ہوتے ہیں. لیکن جہاں ہم شکوہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور اپنے عوام کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے، ہم نے آرام سے نہیں بیٹھا. ہم نے مایوسی میں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہے، وفاق ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، ہم نے اب ہمارے عوام کے لیے سولوشنز نکالے ہیں. اور ان سولوشنز میں سے ایک یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے، جس سے ہم حکومت سے کے جو کم فنڈز ہیں اس سے زیادہ کام نکالتے ہیں اور زیادہ فائدہ نکالتے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ جو آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ فولیو جو 2018 الیکشن کے پہلے اکانومسٹ جیسے انسٹیٹیوشن نے، انٹرنیشنل پبلشر نے آپ کا محنت کو ریکگنائز کرتے ہوئے سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبہ بندی کو پورا ایشیا میں 6th نمبر پہ ریٹ کیا ہے. جیسے ہم اس کانسیپٹ کو کراچی میں لے کر آتے ہیں، جیسے ہم اس کانٹریکٹ کی پوٹینشل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو پوٹینشل ہے کراچی میں شروع کرتے ہیں، کراچی کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے، کراچی کے نہ صرف یہ جو بہت ضروری ہائی وے ہے، ایکسپریس وے ہیں، مگر آپ کے پانی کے جو مسائل ہیں، ہمارا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو مسائل ہیں، جب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مل کے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، ہمارا این جی او سیکٹر کے ساتھ مل کے یہاں ہمارا صوبہ کا کیپٹل میں کام کریں گے، تو ہمارا فنڈز نہ ملنے کے باوجود، ہمارے ساتھ زیادہ ہونے کے باوجود، ہم اپنے عوام کے لیے فائدہ دلوا سکتے ہیں، ان کو کام دلوا سکتے ہیں، ان کو روزگار دلوا سکتے ہیں، اور اس مشکل وقت میں ہم پاکستان کی معیشت کا پہیہ کو آگے لے جا سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہی ٹیم جو پورا پاکستان کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، وہی ٹیم جو پورے پاکستان کو ریونیو جنریشن میں اس وقت لیڈ کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ مل کے اس صوبہ کا پوٹینشل کو انلاک کریں گے، اور اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے، اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے اپنے عوام کو ان مشکل حالات میں آپ ریلیف دلوائیں گے. اپنے بزنس کمیونٹی کو، اپنا پورا معیشت کو جو اس وقت بہت مشکل صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کی اس قسم کی محنت سے ہم حکومت کی ہی کام ہے کہ ان مشکل حالات میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں، ہم وہ کام حکومت کی طرف سے کریں، ہم حکومت کوشش کرے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کریں، ان کو ہمارے ساتھ ملا کے کام کریں، تاکہ ہم اس صوبہ کی جو عوام ہیں ان کو جو ان کا روزگار کا حق ہے وہ ان کو ہمیں ان کو دلوانا یہ ذمہ داری ہے. اور دن رات میں جانتا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ صاحب اور اپنے پوری ٹیم اس محنت میں اور اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں.
ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ وفاق میں ایک ایسا حکومت مسلط کیا ہے جو نہ صرف ناجائز حکومت ہے مگر نالائق اور نااہل بھی ہے، اور ان کا نالائکی کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، پاکستان کی عوام اٹھا رہے ہیں۔ وہ صرف باتیں کرتے ہیں، مگر اب 3 سال اپروچ ہو رہے ہیں اور سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب بھی ٹریننگ پہ ہیں۔ یہ ٹریننگ پتہ نہیں کب مکمل ہوگا، اور یہ ٹریننگ کرتے ہوئے عوام کے ساتھ جو حشر ہونا ہے، عوام کو جو بوجھ اٹھانا پڑے گا، وہ کس سے پوچھیں گے کہ وہ 7 سال کے لیے کے پی میں کیا کر رہے تھے اگر وہ اپنا تیاری نہیں کر رہے تھے؟ وہ جو 22 ایئرز کا جد و جہد جو ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہا تھا اس وقت اگر تیاری نہیں کر رہا تھا؟ آپ نے تو 90 دن میں کرپشن ختم کرنا تھا، آپ نے 90 دن میں، اپنے پہلے 100 دن میں پاکستان کی مشکلات کو ختم کرنا تھا۔ آپ نے 3 سال بعد آپ کہہ رہے ہو کہ ٹریننگ چل رہا تھا۔ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہے۔ پاکستان میں جو پوٹینشل ہے، پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کے اپنے وسائل میں جو پوٹینشل ہے، اگر مائلڈلی کمپٹنٹ ہمارا ایک وزیر اعظم ہوتا، سلائٹلی کمپٹنٹ، اتنا ہم نہیں ریکویسٹ کر رہے، سلائٹلی کمپٹنٹ ہمارا وزیر اعظم ہوتا تو حالات آج ایسے نہیں ہوتے۔ کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ آج پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش سے اپنا جی ڈی پی میں اور اپنے ترقی میں ان سے پیچھے ہیں۔ پاکستان کی مہنگائی کا پرسنٹیج ہے، وہ اس میں ہم افغانستان اور بنگلہ دیش سے آگے ہیں، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا وزیر اعظم میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک کو چلا سکے، پاکستان کی جو معاشی پوٹینشل ہے وہ استعمال کر سکے، اور پاکستان کے عوام کو ان مشکل حالات میں یہ پیغام دے، یہ دکھائے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست پاکستان کے مظلوم اور غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تو کہتے ہو کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور معاشی انڈیکیٹرز بہت اچھے چل رہے ہیں، مگر ہم کیا کہیں ان پاکستانیوں کو جو خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جو اپنا بزرگ و بیماروں کے لیے دوائیوں کا بندوبست نہیں کر سکتے، جو اپنے بچوں کے لیے نہ سکول، نہ کپڑے، نہ پورا وہ اپنا کھانے پینے کا اشیاء کا پورا کر سکتے، جن کا بجلی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، وہ کمر توڑ بل جو آ جاتے ہیں، مگر نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے۔ ہم ان عوام کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ آپ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اور جو وزیر اعظم کے جواب تھا، میں اس کا مخالف ہوتے ہوئے بھی میں شاک تھا، حیران تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ وہ کیا کریں۔ جو بھی مشکل حالات آتا ہے وزیر اعظم صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں کیا کروں۔ مجھے یاد ہے ہم پارلیمان میں کھڑے تھے، کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا تھا، پورا پاکستان وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا ہے، ہمارا رسپانس کیا ہوگا، اور وزیر اعظم نے یہی کہا کہ میں کیا کروں۔ اور آج پاکستان کی غریب عوام تاریخی غربت، تاریخی بے روزگاری، تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس کا وہی جواب ہے کہ میں کیا کروں۔
وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے تو آپ یہی کر سکتے ہو کہ استعفی دو، گھر چلے جائے۔ ہمارے پاس حل ہے، ہم جانتے ہیں کہ عوام کو ان مشکل حالات سے کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے، ہم نے بھی دنیا بھر کا معاشی بحران کا مقابلہ کیا تھا، ہم نے فائنینشل ریسیشن کا، دو سیلاب کے اور دہشت گردی کا دن رات حملے کا مقابلہ کیا تھا، مگر اس معاشی بحران میں ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم کیا کریں۔ ہم نے ایک دن کے لیے بھی اس ملک کے غریب عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ چاہے وہ ہمارا زراعت کا سیکٹر ہو، جس کو ہم نے امپورٹ کرنے والے زراعت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس کو ہم نے تبدیل کر کے ایکسپورٹنگ پہ لے کر آ گئے تھے تاکہ آپ کا کسان خوشحال ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ تھا کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان مشکل معاشی صورتحال میں شروع کیا تھا۔ جب مہنگائی چل رہا تھا، جب فائنینشل ریسیشن چل رہا تھا، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے شروع کیا کہ پورے ملک میں جو غریب سے غریب ترین عورتیں ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا مدد کریں، ان کو اس مہنگائی سے اور اس مشکل معاشی بحران سے تھوڑا سا تحفظ دلوا سکیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے ان مشکل صورتحال میں، جب اس وقت کا جب فائنانس منسٹر شروع میں ساختار صاحب تھا، وہ آن دا ریکارڈ ہے کہ خزانہ خالی ہے، خزانہ خالی ہونے کے باوجود ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا، ہم نے تنخواہ میں 150% اضافہ کیا۔ ہم تو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم دہشت گردوں سے، ہمارا پاکستان کا جو فوج ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، ہمارے پولیس ہے، وہ سب پاکستان کی سڑکوں پہ، پاکستان کے بارڈرز پہ لڑ رہے تھے، شہادتیں قبول کر رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے۔ ہم نے ان کو بھی لاوارث نہیں چھوڑا۔ ہم نے اپنا جو سپاہیوں کا تنخواہ ہے، جو یہ لڑائی لڑ رہے تھے، اس میں بھی 175% اضافہ کیا، تاکہ جب وہ اپنا جان کا قربانی دے رہے تھے، ان کو یہ سکون ہو کہ آپ کا گھر تو چلے گا۔ یہ حکومت کا رسپانسبلٹی ہوتا ہے، اور جہاں ہم اپنا عوام کا خیال رکھ رہے ہیں، وہاں چاہے وہ آپ کا ریونیو جنریشن ہو، آپ باقی صوبوں سے آگے بھی ہو، ریسورس جنریشن میں آپ کا سیلز ٹیکس آن سروسز باقی صوبوں سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا جنریشن زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ آپ وفاق کی طرح نیب اور بلیک میل اور تشدد اور ظلم سے یہ ریسورس جنریشن کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو، آپ بزنس کمیونٹی کو انکریج کرتے ہو، آپ ان کو اس سسٹم میں لے کر آتے ہو، آپ ان کو انسینٹیوائز کرتے ہو کہ اگر آپ کا سیلز ٹیکس آن سروسز باقی صوبوں سے کم ہوں گے تو ان کا فائدہ میں ہوگا کہ آپ کے ساتھ، آپ کے ہاں وہ کام کرے۔ اور اس طریقے سے آپ نے سالوں سال اضافہ کیا، سالوں سال اپنے ٹارگٹس میٹ کیے، اور جنہوں نے سالوں سال اپنا ٹارگٹ مس کیا ہے، جن کا سالوں سال کا انکمپٹنس کا ریکارڈ ہے، فیلئر کا ریکارڈ ہے، وہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کہ ہم تو نالائق صوبائی لوگ ہیں جو ریونیو جنریشن نہیں کر سکتے ہیں، وہ غیر آئینی قدم اٹھا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ صوبے کو پولیس کریں گے۔ وہ دن جب صوبے حساب مانگنے شروع کر دیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ آپ کو سارے صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ جس طریقے سے عمران کی حکومت عوام کو لاوارث چھوڑتے ہیں، اگر ان مشکل حالات میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو عوام کا جذبہ پہ، عوام کا ناراضگی پہ، عوام کی جوش پہ کوئی قابو نہیں آ سکے۔
آپ کہیں جا کے دیکھ لیں اس صوبہ کے عوام کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ضرورت کے زیادہ گیس پروڈیوس کرتے ہو. آپ کا آئینی حق ہے, آئین کے مطابق آپ کا سب سے پہلے کا حق ہے اور پھر باقی پاکستان کا حق ہے. مگر جہاں گیس پروڈیوس ہوتا ہے وہاں کے عوام کو گیس شارٹیجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہاں کا عوام کے لیے گیس ہے ہی نہیں. کراچی جیسا شہر میں عوام اپنا چولہا نہیں جلا سکتا. پاکستان کی معیشت کیسے چلے گا جب تک ہم اس قسم کی بنیادی مسائل حل نہیں کر سکتے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے کہ آپ وہ معاشی مشکلات کا سامنا بھی کر سکتے ہو, آپ عوام کو وہ سیفٹی نیٹ دلوا سکتے ہو, ان کو وہ تحفظ دلوا سکتے ہو, کشن دلوا سکتے ہو کہ یہ جو مشکل وقت کا سامنا ہم کر رہے ہیں اس میں جو کمزور ترین طبقہ ہے ان کو مدد ملنا چاہیے. اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ آپ بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کے, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کیسے حکومت اپنا منصوبہ, چاہے وہ تھرکول ہو یا آج کا ملیر ایکسپریس وے کا پروجیکٹ ہو, وہ کیسا کر سکتے ہیں. ہمارا ایک کام رہتا ہے, ہم نے اس نالائق کو بگانا ہے, اس نااہل وزیر اعظم کو بگانا ہے. ہم نے وہ سیناریو لے کر آنا ہے جس سے ایک عوامی حکومت آ سکتی ہے. عوامی حکومتوں کے پاس وہ ذمہ داری ہوتا ہے, وہ احساس کرتے ہیں کہ ان کو ان عوام جن کی ووٹوں کی وجہ سے وہ اقتدار میں ہیں ان کا صورتحال کیا ہے, وہ کیسے دن رات کیسے وہ جی رہے ہیں, کیسے گزار رہے ہیں, اور ان کے لیے کام کرنا, ان کا مشکلات دور کرنا آپ کے سب سے پہلے کام ہوتا ہے. جب آپ کسی اور کی وجہ سے اقتدار میں آتے ہو, جب آپ کسی اور کی اشاروں کی وجہ سے اقتدار میں آتے ہو, تو آپ ہمیشہ وہاں سب سے پہلے دیکھتے ہو اور بعد میں اگر ٹائم ملتا ہے شاید عوام کی طرف توجہ دیتے ہو. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی اور عوام کے لیے سوچتی ہے. آج بھی میں جانتا ہوں, میں فخر کرتا ہوں سب سے پہلے میرے سارے ممبران پارلیمان پہ, ممبران اسمبلی پہ, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے جو اسمبلی ممبرز ہیں انہوں نے مجھ تک اپنے استعفے پہنچوائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرز میں جو حوصلہ ہے, جو ہمت ہے اور جو کمٹمنٹ جمہوریت کے ساتھ ہے, وہ اس کی ثبوت ہے کہ آپ نے میرے پاس, اپنی قیادت کے پاس یہ استعفے جمع کیے ہیں. میں جانتا ہوں کہ میرے تقریباً ہر ممبر کے ارد گرد کافی کو تو اپنے کام کر رہے ہیں, پریشر ڈال رہے ہیں, جعلی کیسز بنا رہے ہیں, نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے, مگر آپ سب حوصلے اور ہمت کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ جانتے ہو کہ آپ سچ کے راستہ میں ہو, جب آپ جانتے ہو کہ آپ حق کے راستہ میں ہو, تو ایسا کوئی قوت آپ کو ڈرا نہیں سکتا. مگر میں ان قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک بند کرو. میں جانتا ہوں کہ کون یہ کر رہا ہے, کیوں یہ کر رہا ہے. مجھے مجبور نہ کرے کہ میں ان سب کے سب کو ایک ایک کر کے پورے قوم کے سامنے بے نقاب کرے کہ ان کا مقصد کیا ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ ایسا جمہوری لیول پلینگ فیلڈ ہو جہاں ہم عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں, اور عوامی نمائندوں کو اس طریقے سے بلیک میل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں چل سکتا. آپ سب کا شکریہ.